سب سے پہلا کام بالخصوص امت مسلمہ کے ذمے یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے دربار میں جھک جائیں اور استغفار کریں۔ قرآن مقدس کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر تم پر انعامات کی بارش ہونی شروع ہو جائے گی، بارشیں برسیں گی آسمان سے۔ قرآن مقدس کے اندر بے شمار واقعات ہیں، میں صرف 2 واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ کہ قوم سبا جو تھی انہوں نے ایک ڈیم بنایا اپنے باغات کے لیے، اور اس ڈیم کی دیوار انہوں نے اتنی مضبوط بنائی کہ ان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں تھا کہ یہ دیوار ٹوٹے گی۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے ان پر عذاب کو مسلط کرنے کا ارادہ کر لیا تو اس کی بنیادوں کے اندر اللہ رب العزت نے وہ چوہے چھوڑ دیے۔ اب انہوں نے اس عذاب سے بچنے کے لیے بجائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرتے، انہوں نے بلیاں لا کر چھوڑ دی، بلیاں ہمیں ان چوہوں سے بچا لیں گی، بلیاں چوہوں کو کھا لیں گی اور ہماری جو دیوار ہے وہ گرنے سے بچ جائے گی۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی تقدیر کسی بات پر غالب آ جاتی ہے، جب اس کا امر آ جاتا ہے تو سوائے اس کے امر کے ہی اور کوئی چیز بچانے والی نہیں ہوتی۔ وہ بلیاں خود ان چوہوں سے ڈرنا شروع ہو گئی اور اللہ کا امر وہ پورا ہوا اور اس قوم پر عذاب آیا۔ اب قرآن کریم میں بے شمار واقعات اٹھا کر دیکھیں کہ جب اللہ نے کسی قوم پر عذاب کو بھیجا تو وہ قوم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اب یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ بھی گیا، اس کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ قوم عذاب سے بچ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ سارے کے سارے اجتماعی طور پر جمع ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک گئے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس کے سامنے استغفار کی، اللہ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا۔ تو یہی ایک صورت قرآن مقدس نے بتلائی ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کریں اس وبا سے بچنے کے لیے۔ دوسرا کام ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4019۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 5 کاموں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اور ان میں سے پہلا کام جو آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ جب تمہارے اندر بے حیائی فحاشی عام ہو جائے گی تو فرمایا اس وقت تمہارے اندر ایسی ایسی بیماریاں جنم لیں گی جو تمہارے آباء و اجداد کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر سے بے حیائی کو ختم کرنا ہے، جو ہم کر نہیں سکتے، اس پر ہم قادر نہیں ہیں۔ اگر ہر بندہ یہ ذمہ اٹھا لے کہ بھئی میں نے اپنے گھر والوں کو بے حیائی سے روکنا ہے اور باہر جانے سے روک دینا ہے، میں خود فحاشی پر پابندی لگاؤں گا تو یہ فحاشی ختم ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ بے حیائی اور فحاشی کو ختم کرنا ہے۔ تیسرا کام جو کرنے والا ہے، جو ہم نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کو فی الفور ترک کرتے ہیں، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ کر لیں، ہم کہتے ہیں جی کوئی تعویذ ہمیں دے دیں، ہم کہتے ہیں کوئی وظائف ضرور کریں، تعویذات تو ایک الگ بات ہے، لیکن سب سے عام کام جو ہے وہ گناہوں کو ترک کرنا۔ اگر ہم گناہوں کو ترک نہیں کریں گے اللہ رب العزت راضی نہیں ہوں گے۔